اور اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، چین حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آج اکثر و بیشتر انسانوں نے سکون حاصل کرنے کے ذرائع الگ الگ تیار کر رکھے ہیں۔ کوئی انسان شراب پی کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان جوا کھیل کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان زنا کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ الغرض دنیا میں اکثر و بیشتر ایسے انسان موجود ہیں جو گناہوں بھری زندگی گزار کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان گناہوں کے ذریعہ سکون مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں شراب پی لوں گا تو ٹینشن فری ہو جاؤں گا، میری پریشانی ختم ہو جائے گی، میرا غم دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر جوا کھیل لوں گا تو میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، اگر شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر کے کوئی بندہ سکون حاصل کرنا چاہے گا، اسے سکون تو مل جائے گا لیکن ہمیشہ کا سکون نہیں ملے گا، اسے دائمی سکون نہیں ملے گا۔ یعنی کیا مطلب، اگر ایک بندہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں شراب پی کر کے سکون حاصل کر لوں گا، جیسے ہی اس کی شراب پر نشہ اترتا ہے فوراً اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے سکون ملا ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جوئے کے ذریعہ سکون حاصل کرنے والا شخص جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میری ساری دولت تباہ و برباد ہو گئی، پھر اسے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے سکون ملا ہی نہیں تھا۔ زنا کی لذتوں سے لطف اندوز ہو کر کے سکون حاصل کرنے والا شخص اگر یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے گا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ندامت ہوتا ہے فوراً اسے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے سکون ملا ہی نہیں تھا۔ الغرض گناہوں کی وجہ سے سکون کسی کو نہیں ملنے والا، ہمیشہ کا سکون کسی کو نہیں ملنے والا۔ اب رب کی بارگاہ میں پوچھے تو صحیح، مولا ہمیں ایسا سکون چاہیے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں ایسا سکون چاہیے تو شراب کے نشے میں دھت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زنا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گناہوں بھری زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میرا ذکر کرتے چلے جاؤ میں تمہیں دلوں کا سکون عطا کر دوں گا، تم میرا ذکر کرتے چلے جاؤ میں تمہیں دلوں کا سکون عطا کر دوں گا۔ تو پتا چلا کہ ذکر الہی یہ سکون قلب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، دل کو سکون حاصل کرنے کا، دل کا سکون حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہمیں سکون مل جائے گا، آخرت کے اندر اس کا حصہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے جو ذکر کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا، بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پتا چلا کہ ذکر الہی دنیا کے اندر بھی سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج ہماری معاشرتی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر حضرات، آپ تو الحمدللہ نمازی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، لیکن اکثر و بیشتر حضرات آج دنیا کے اندر اگر آپ سرسری طور پر اس کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ذکر الہی سے غافل ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، الا ان الشیطان واضع ختمہ علی قلب ابن آدم، ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اپنی سونڈ انسان کے دل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، جب مچھر ہمارے خون کو چوسنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنا ڈنک ہماری چمڑی کے اوپر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اندر کی طرف چبوتا ہے، پھر اس کے بعد خون چوستا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان واضع ختمہ علی قلب ابن آدم، کہ شیطان نے اپنی سونڈ انسان کے دل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ ان ذکر اللہ خنسا، اگر بندہ مومن رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ ہٹا لیتا ہے۔ وَإِن نَسْيَ انْتَقَوَ قَلْبَهُ، اگر بندہ مومن ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی سونڈ کے اندر انسان کے دل کو لے لیتا ہے
اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ذالک وسواس الخناس، یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ آج یہی تو ہیلے ہمارے پاس ہے مولانا صاحب، اگر میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی دکان بند کروں گا تو میرے کسٹمر بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا حملہ ان کے دل پر ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے یہ ان کی زبانوں سے ایسے جملے نکل رہے ہیں۔ اگر میں آدھے گھنٹے محفل میں بیٹھنے کے لیے وقت نکالوں گا تو میرا کاروبار ڈب ہو جائے گا، میرے کسٹمر کم ہو جائیں گے۔ یہ شیطانی ہیلے بہانے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ بِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی آلہ موجود ہوتا ہے، کہ اگر کپڑے گندے ہو جائے تو صابن کے ذریعہ صفائی ہوتی ہے، اگر لوہے پر زنگ لگ جائے تو کیمیکل کے ذریعہ اس کی صفائی ہوتی ہے، اگر دل گندا ہو جائے آقا ارشاد فرماتے ہیں ذکر الہی کرو، اللہ تمہارے دلوں کو صاف فرما دے گا۔ ذکر الہی کرو، اللہ تمہارے دلوں کو صاف فرما دے گا۔ تو پتا چلا کہ اگر ہمارے دل کے اوپر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، ہمیں ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ اسی ذکر کی برکت سے شیطان کو ہم سے دور فرما دے گا۔ اس کے آگے کی ایک اور بات میں آپ کو سمجھاؤں، اگر بندہ ذکر الہی کرتا ہے اور اس ذکر کا وسیلہ لے کر کے رب سے جو مانگتا ہے مولا اسے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، کچھ نہیں سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر ایک روایت میں آپ کو سناؤں، ایک بزرگ گزرے امام حضرت امام احمد ابن حنبل، بڑے پیارے بزرگ گزرے، اور ان کا شمار ان ائمہ میں سے ہوتا ہے جن کی تقلید دنیا کے اندر کی جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین امام اعظم کے متعلق ہیں، اور امام احمد ابن حنبل یہ وہ امام ہیں جن کی دنیا کے اندر تقلید کی جاتی ہے، جن کے مسائل پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک اجنبی علاقے کے اندر پہنچا، وہاں نہ کوئی میرا رشتہ دار تھا، نہ میرا کوئی دوست تھا، نہ میری جان پہچان کا وہاں پر کوئی آدمی تھا۔ اب میں وہاں صبح سے لے کر کے شام تک دعوت بھی پہنچاتا رہا، دین کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ اب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کے اندر پہنچا تو سوچا کہ میرا یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں، پہچان کا ہے نہیں، اب میں آرام کروں تو کس کے یہاں کروں گا؟ انہوں نے سوچا کہ میرا اب جب یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو مسجد میں ہی میں آرام کر لوں گا، اور صبح سویرے بیدار ہو کر کے نماز فجر کے بعد اپنی منزل پر روانہ ہو جاؤں گا، اپنے سفر کی طرف اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا بستر لگانا چاہا تو مسجد کا خادم آ کر کے آپ کے پاس کہنے لگا حضور آپ کو یہاں پر سونے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہا حضور آپ کو یہاں پر سونے کی اجازت نہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا کہ اتنے بڑے امام ہیں یا اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ تو اس نے کہا حضور آپ کو یہاں پر سونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کچھ نہیں کہا بلکہ بستر لپیٹا اور مسجد کے صحن کے اندر باہر تشریف لے آئے۔ اب سوچا کہ مجھے مسجد کے اندر روکا گیا سونے کے لیے تو باہر تو مجھے کوئی روکنے والا ہے نہیں چونکہ مسجد کا صحن ہے۔ تو جب مسجد کا خادم دروازہ بند کر کے باہر آنے لگا تو دیکھا کہ یہ بزرگ پھر سے بستر کی تیاری کر رہے ہیں، بستر لگانے کی تیاری کر رہے ہیں اور سونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا حضور آپ کو یہاں بھی سونے کی اجازت نہیں۔ اللہ اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے عالم دین، اس میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی سبق موجود ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں عالم دین ہوں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلاں امام ہوں، تم مجھے مسجد میں سونے سے کیسے روک سکتا ہے، تم مجھے مسجد میں آرام کرنے سے کیسے روک سکتا ہے، یہ نہ فرمایا بلکہ بستر لپیٹا اور جانے لگے۔ اب یہ سارا منظر راستے کے اس پار کھڑے ہو کر کے ایک شخص دیکھ رہا تھا اور وہ بھی آپ کو پہچانتا نہیں تھا بلکہ ایک صرف بزرگ ہونے کی حیثیت سے جب اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کو مسجد سے بھی نکالا گیا، مسجد کے صحن سے بھی نکالا گیا، انہیں آرام نہیں کرنے دیا گیا، اس شخص نے راستے کے اس پار کھڑے ہو کر کے آواز لگائی حضور آپ میرے گھر تشریف لے آئے، میں اپنے گھر آپ کے آرام کا انتظام کر دوں گا، آپ کے لیے سونے کا انتظام کر دوں گا۔ سننا توجہ کے ساتھ، اللہ رب العزت ذکر الہی کی برکت سے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور کتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں نہ میں اس کو جانتا تھا نہ ہی وہ مجھے جانتا تھا، بس اس نے مجھے دعوت دی، میں نے انسانیت سمجھتے ہوئے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ جب حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں جب میں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا گھر دکان کی طرح ہے اور وہ خباز ہے، خباز یعنی کہ روٹی بنا کر کے بیچنے والا۔
امام ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے گھر پہنچا تو وہ روٹی بنا کر کے بیچنے والا آدمی تھا، اس نے میرے سونے کا انتظام کر دیا، بستر وغیرہ سب کچھ لگا دیا۔ اب میں مسجد کے اندر سونے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ مسجد کے اندر سونے کا انتظام ہو جائے، مسجد کے صحن کے اندر سونے کا انتظام ہو جائے، لیکن امام ارشاد فرماتے ہیں جب میں اس کے گھر بستر کے اوپر لیٹا تو صحیح لیکن مجھے نیند نہیں آئی، آنکھ نہیں لگی۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ ارشاد فرمایا اس شخص کی زندگی کے اندر میں نے اتنا بہترین اور عجیب و غریب عمل دیکھا ہے جس عمل کی بنیاد پر مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ عمل کون سا ہے اور وہ عجیب و غریب معاملہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے راز سے پردہ اٹھایا، ارشاد فرمایا کہ وہ خباز تھا اور میں نے اس کی زندگی کے اندر دیکھا کہ جب بھی وہ روٹی بناتا تھا تو ذکر الہی کرتے ہوئے روٹی بناتا تھا، روٹی بنانے کے لیے آٹا بھی گھونتا تھا تو ذکر الہی کرتے ہوئے آٹا گھونتا تھا، آٹے کے اندر تیل بھی ڈالتا تھا تو ذکر الہی کرتے ہوئے تیل ڈالتا تھا، حتیٰ کہ آگ بھی جلاتا تھا تو ذکر الہی کرتے ہوئے آگ جلاتا تھا۔ اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے ایک مسافر اور بزرگ سمجھ کر کے مجھے دکھلاوے کے طور پر یہ عمل کر رہا ہو، مجھ سے رہا نہ گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھ لیا یہ عمل تم مجھے دیکھ کر کے کر رہے ہو یا پہلے سے تمہارا یہ عمل ہے؟ اس شخص نے عرض کیا حضور یہ عمل میں آپ کو دیکھ کر کے نہیں کر رہا، 40 سال سے یہی عمل کر رہا ہوں، 40 سال سے یہی عمل کر رہا ہوں۔ اب جب حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ معاملہ سنا اور اس کا یہ واقعہ سنا تو اور تعجب میں پڑ گئے، دوسرا سوال کر لیا، ارشاد فرمایا تم اتنے سالوں سے یہ عمل کر رہے ہو، تمہیں اس ذکر کے وسیلے سے کچھ ملا یا نہیں ملا؟ تو اس شخص نے عرض کیا حضور آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں، میں نے اس ذکر کا وسیلہ لے کر کے رب سے جو مانگا مولا نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا، مولا نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب جو آگے کا سوال امام احمد بن حنبل نے کیا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے والا ہے۔ کاش کہ اگر ہماری قوم کے اندر ایک انقلابی جذبہ پیدا ہو جائے، ضرور رب تبارک و تعالی اس قوم کو ایک بہترین انقلاب عطا فرمائے۔ سنیے توجہ کے ساتھ، حضرت امام احمد بن حنبل نے تیسرا سوال کیا، ارشاد فرمایا ابھی تم نے چند دنوں کے اندر رب سے اس ذکر کا وسیلہ لے کر کے کچھ مانگا ہے جو ابھی تک نہ عطا ہوا ہو، تم نے کچھ سوال کیا جس کا جواب ابھی تک نہ آیا ہو؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے عرض کیا حضور میں نے اس ذکر کا وسیلہ لے کر کے رب سے دعا کی تھی مولا مجھے میری زندگی کے اندر امام احمد بن حنبل کا دیدار کرا دے، مجھے میری زندگی کے اندر امام احمد بن حنبل کا دیدار کرا دے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ جواب سنا ارشاد فرمایا تیرا ذکر کی وجہ سے رب سے کانٹیکٹ اور تعلق اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ مجھے کھینچ کر کے رب نے تیرے قدموں تک پہنچا دیا ہے، جس سے تو بات کرتا ہے میں کوئی اور نہیں، میں خود امام احمد بن حنبل، میں خود امام احمد بن حنبل۔ تو پتہ کیا چلا اگر ذکر الہی کا وسیلہ لے کر کے رب سے دعا کریں گے ضرور رب تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ بس ذکر الہی کس نیت سے کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ذکر کو قبول بھی فرما لے اور اس ذکر کے وسیلے سے ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب دو چار باتیں میں آخر کے اندر پیش کر دوں۔ یہ ذکر الہی اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے اور کیسے کیسے نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو منکرین کو جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ لفظ سبحان کتنا پیارا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بندہ یہاں پر سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دیا جاتا ہے، جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہی اور وہ تین راتیں 3 تاریکیوں کے اندر، ایک تو مچھلی کا پیٹ وہ بھی تاریک پیٹ اور ایک سمندر کا اندھیرا وہ بھی تاریک، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا، اور اسی طریقے سے رات کی تاریکی 3 اندھیریوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کس ذکر کی وجہ سے نجات عطا فرمائی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والے ہوتے، تسبیح نہ پڑھنے والے ہوتے
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو میں حضرت یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھنے والا تھا۔ اب وہ کون سا ذکر تھا جس ذکر کی وجہ سے حضرت یونس کو نجات ملی؟ اللہ اکبر، اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے اسی ذکر کے ذریعہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن یہ وظیفہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین کامیابی بھی عطا فرمائے گا، مصیبتیں بھی دور فرما دے گا، مصیبتیں بھی دور فرما دے گا۔ حتیٰ کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن بیماری کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بیماری کے اندر 40 مرتبہ پڑھ لے گا، اگر رب تبارک و تعالیٰ اسے اسی بیماری کے اندر موت عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ بستر پر مرے گا لیکن درجہ اسے شہادت کا عطا فرمائے گا، درجہ اسے شہادت کا مل جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت نہیں عطا فرمائی، شفا عطا فرمائی، آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلے سے بہتر زندگی عطا فرمائی، پہلے سے بہتر زندگی عطا فرمائی۔ کتنی پیاری، صرف زبان ہلانی ہے، 2 الفاظ اور 2 جملے ادا کرنے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ثواب بھی مل جائے گا، ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین کامیابی بھی مل جائے گی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر کلمات موجود ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ آقا ارشاد فرماتے 2 کلمے ایسے ہیں جو رب کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان لیکن زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور یہ میزان یعنی قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا تو اس میزان کے اوپر بڑے بھاری رہنے والے ہیں، بڑے بھاری رہنے والے ہیں۔ یہ لائٹ گئی ہے، میں آپ کو اس کا بھی ایک وظیفہ دے دوں، ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک رب کا ذکر ہی ہے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، گھر کا چراغ بجھ گیا تو آقا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض کیا حضور چراغ کے بجھ جانے پر بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں چراغ کا بجھ جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس پر رب کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو لائٹ جائے تب بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان کہ یہ 2 کلمے زبان کے، یہ 2 کلمے میزان کے اوپر بڑے بھاری ہیں۔ کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے میزان میں نیکیاں تولی جائے گی تو اللہ اس پلے کو بھاری فرما دے گا، اس پلے کو بھاری فرما دے گا۔ حتیٰ کہ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہو، فقیر ہے غریب ہے، اگر تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہو، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 یعنی کہ 70 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا، اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے کہ آپ ان وظائف کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے اور ذکر الہی کثرت سے کریں گے۔ آپ کرتے ہی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کو قبول فرمائے اور مزید اس میں اضافہ کریں، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول فرما لے گا، عبادتیں بھی قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کے دوران جو لششیں خطائے باقی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔